مجھے یاد آیا جب ہم ابھی اسکول کالج کا درمیانی سائی کو وقت تھا، کوئی یا میٹرک ہو چکا ہوگا تو ادھر ایک بار ابھی کالج کے دن غالباً چل رہے تھے، تو ایک دفعہ وہاں ربوہ میں اجتماع کی اجازت مل گئی، تو وہ سارے لمبے عرصے کے بعد اجتماع کی اجازت ملی تھی، تو موت میں اپنا اکٹھے ہوئے، اور ساتھ ہی وہ ابھی پہلا ہی دن تھا، ابھی تھوڑی سی کارروائی چلی تو وہ ساتھ ہی کینسل ہو گئی۔ جب وہ کینسل ہوئی تو وہ جو ظاہر ہے لڑکوں کا اور نوجوانوں کا خدامت الحمدیہ کا اجتماع تھا، تو سارے وہاں مسجد اقصیٰ والے جو مین گراؤنڈ ہے وہاں پہ ہو رہا تھا، تو نکلے ہیں تو کیا جی کہ جیسے احتجاج کرنے کے انداز میں باہر نکلے وہاں سے، پنڈال سے کینسل ہوا جب وہ اعلان کیا گیا تو اس وقت ہمارے محترم مقامی ہوتے تھے سید خالد شاہ صاحب، اور وہ سائیکل پہ ہی آئے، اور جہاں سے وہ بپھرے ہوئے لڑکے نکلے ہیں تو وہ ان کے سامنے سائیکل کھڑی کر کے اس کے کیریئر کے اوپر خود کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ تو وہ جو آگے کی 2-4 لائنوں میں لڑکے تھے، ہم عدالت میں وہاں جا رہے ہیں، وہ مجسٹریٹ کی ریزیڈنٹ مجسٹریٹ کی عدالت ہوتی تھی رستے میں، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ کس کے سامنے احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ وہ جو ایک پرائمری فیل ملا کے سامنے جنہوں نے گھٹنے ٹیک دی ہیں، اس حکومت کے سامنے آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جن کی کوئی پولیٹیکل اور سوشل ول نہیں ہے، ان کے سامنے آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ جائیں جا کے اگر کوئی رونا دھونا کرنا ہے، وہ مسجد آپ کے ساتھ ہے، بالکل وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، ان کے سامنے آپ نے احتجاج کر کے کیا کرنے؟ بات یہ ہے کہ ان کو اور کیا مطلب، اگر وہ یہ ثابت کر دیتے کہ آپ کا موقف غلط ہے، تو وہ موقف تو وہ یہ اٹھا کے بلکہ پلیٹ میں سجا کے، تھال میں سجا کے یہ اس وقت ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہوتے، اور وہ کہتے دیکھیں ہم تو ان کو کچھ بھی نہیں کہتے، ان کو پورے حقوق حاصل ہیں، لیکن ان کا یہ موقف ہے، سننے والے سن لیں کتنا غلط موقف ہے، ہم تو ان کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو ان کی ہدایت چاہتے ہیں۔ یہ کبھی آپ نے سنا پاکستان کے میڈیا پہ یا پاکستان کے فیصلہ سازوں کے ایوانوں سے یا اس طرح؟ جب یہ کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ موقف کی ڈومین میں وہ اپنی ہار آج نہیں، 10 سال پہلے نہیں، 74 میں نہیں، 53 میں نہیں، وہ 35 میں بھی نہیں، وہ روز اول سے بانی جماعت احمدیہ کی بعثت کے وقت سے وہ اس کے اوپر ہار مان چکے ہوئے ہیں۔ اگر ہار نہ مانی ہوتی تو ان کو مکے اور مدینے سے جا کے 100 200 علماء کے فتوے شائع کرنے کی ان کے بارے میں کیا ضرورت تھی اس وقت؟ اس لیے وہ ہے تو وہ ڈیبیٹس والا شعر، لیکن اس وقت بڑا بالکل وہ حسب حال ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے موقف کی ڈومین میں، اس کے دائرہ کار میں یہ بالکل اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے سروائیول ٹیکٹکس۔ وہ پچھلے دنوں میں ایک دوست کو بتا رہا تھا کہ کم از کم 10 سال تو مجھے یہ ہو چکے ہیں، اس بات 10 سے بھی زیادہ سال، جس میں میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ جب جلسہ سالانہ ہوتا ہے تو جرمنی میں ہو یا یو کے میں ہو یا جہاں پہ بھی، تو امام جماعت احمدیہ اس میں ایک دن ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے بہترین کارکردگی اپنے اپنے اسکولوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دکھائی ہوتی ہے، ان کو میڈل دیتے ہیں، ان کو مطلب انعام دیے جاتے ہیں ان کے نام لے کے اسٹیج پہ، اور وہ کم و بیش 50 ایک جگہ، 50 ایک جگہ، پھر اس طرح عورتوں کی طرف مطلب بچیوں میں بھی، تو اگر ایوریج یہ پوری دنیا میں ان کے 500 بھی لگا لیے جائیں تو 20 سال میں 10,000 تو یہ بہترین دماغ پیدا بھی کر چکے ہیں، اور وہ 20,000 بہترین دماغ وہ جامعہ احمدیہ سے فارغ ہونے والوں کو نہیں، وہ اپنی اپنی یونیورسٹیوں والوں کی بات کر رہے ہیں، جامعہ کا تو ان کا اور سسٹم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ڈومین میں روزانہ کی بنیاد پر، سالانہ کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر جو گرو کرنے والے لوگ ہیں، ان کے قبرستان میں جا کے آپ نے 4 کتبے توڑ بھی دیے، تو اس سے کون سی وہ مطلب اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی ان کے سوشیو پولیٹیکل سسٹم کی، ان کی ترقی کے راستے میں کون سی رکاوٹ آ جائے گی؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں سے میں نے گزارش شروع کی تھی کہ اس وقت آپ کے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اب خدا کو نہیں مانتے، آپ
کا وہ ایک سینیٹر کو تو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا نا کہ وہ کسی کی تعریف کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں تو آقا دو جہان آ کے خود بھی کہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ جب یہ حالت آ جاتی ہے تو آپ کا حفظ مراتب کا سارا جو سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ ترتیب یہ ہے پوری دنیا میں کہ رسولوں کی عزت اور وقار اور ان کی حیثیت خدا تعالیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس حیثیت میں وہ ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ خدائی کا انکار کیے بیٹھے ہیں، آپ نے کون سی رسالت اور کون سی توہین رسالت بچانی ہے؟ آپ اس وقت صرف دھڑے اور گروہ اور علاقائی اور گروہی اپنی ذہنیتوں کے مفاد کا تحفظ کر رہے ہیں۔ آپ خدائی کو نہیں جانتے تو آپ نے تحفظ ختم نبوت اور ختم نبوت کے تحفظ کون سی کرنی ہے؟ کوشش یہ کریں، اس طبقے نے تو کیا ماننا ہے، لیکن عام شریف آدمی یہ سمجھ لے کہ جو رب العالمین ہے وہ رب العالمین رب المسلمین کے لیول پر اس کو کیسے آپ ڈیموٹ کر رہے ہیں، اور جو ان کا افضل الرسل رحمت للعالمین ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ رحمت للمسلمین کے سٹیٹس تک کیوں ڈیموٹ کر رہے ہیں، کیوں واپس لے کے آ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عالمگیریت کا جو تصور ہے نبوت کا، اور یہی خدا تعالیٰ کا جو تصور ہے کہ وہ پوری کائنات کا، پوری مخلوقات کا رب ہے، اور اس نے آپ کو کوئی اختیار یہ نہیں دیا ہوا، یہ آپ اس سے اختیار لے کے نہیں کر رہے۔ الہام کے تو آپ منکر ہیں، آپ کو کون سی وحی ہوتی ہے جو آپ کو کہتی ہے کہ آپ اپنے یہ فیصلہ جو آپ نے کیا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ یہ آپ اپنی ذاتی بغض اور ذاتی جو انسان کے اندر غیر انسانی فطرت ہے، یہ آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی آپ پیروی نہیں کر رہے۔ اور آپ کو دیکھنے والوں سے میری درخواست ہے کہ یہ اب نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ یہ خدا کے رسول کو ماننے کے نتیجے میں یہ حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ عام آدمی، معاشرے کا عام طبقات، وہ ان کو اب ان سے ہاتھ اٹھا کے اور ان سے جان چھڑا کے خدا کی طرف واپس آئے، اور پھر خدا کے تصور کے نتیجے میں جو رسالت کا تصور پھوٹتا ہے اس تصور کی طرف واپس آئے، ورنہ یہ پلورلزم، یہ جیو اور جینے دو، یہ سب ایسے ہی رہ جائے گا۔ حالت یہی ہوگی کہ سب سے زیادہ اسلام کا قلعہ بھی آپ ہیں، اور سب سے زیادہ غیر انسانی، غیر روحانی، غیر اسلامی حرکتوں کے مرتکب بھی آپ ہی ہیں۔ یہ واپسی نہیں ہو سکے گی جب تک آپ ہستی باری تعالیٰ کے اپنے تصور کی طرف واپس نہیں آتے۔ اور اس شعر پر میں اختتام کرتا ہوں کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، تقوی اللہ تعالیٰ کا۔ تقوی خدا کا اختیار کیا جاتا ہے، تقوی نبیوں کا نہیں اختیار کیا جاتا۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ ایک فرمان ہے، میں نے سب کی سنی